الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ وہ لوگ جنہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنہیں کتاب دی یعنی یہود و نصارہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یا وہ قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی مجمع میں ہوں اور کسی ہجوم میں ہوں جس میں ہزاروں لوگ ہوں، لیکن ان میں آپ کا بیٹا ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ ہزاروں لاکھوں میں اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ نے انسانوں کو ملتی جلتی شکل کا بنایا ہے، ایک طرح کے تمام انسان ہیں، موٹی موٹی صفات ایک جیسی ہیں، دو آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے ناک بنایا ہے، منہ بنایا ہے، دو کان بنائے ہیں، موٹی موٹی صفات ایک جیسی ہیں جن کو اللہ نے صحت مند بنایا ہے۔ موٹی موٹی صفات میں سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں جو صحیح ہوں۔ کسی کا قد بڑا ہو گیا، کسی کا قد چھوٹا ہو گیا، کسی کا رنگ سرخ ہو گیا، کسی کا سفید ہو گیا، کسی کا سیاہ ہو گیا، کسی کا گندمی ہو گیا، لیکن ایک علاقے کے لوگ زیادہ تر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خاندان کے لوگ ان میں زیادہ مشابہت ہوتی ہے، ایک ہی فیملی کے لوگوں میں، ایک ہی ماں باپ کے بچوں میں اور زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی پہچان رکھی ہے کہ انسان پہچانے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح جانور بھی ہیں۔ بعض دفعہ ہم جانوروں میں فرق نہیں کر سکتے بہت زیادہ، اگر ہم انہیں غور سے نہ دیکھیں۔ دیکھنے میں سارے ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے۔ جب انسان غور سے دیکھتا ہے تو فرق کر لیتا ہے۔ اب اللہ نے جو ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے، اولاد کا ایک تعلق ڈالا ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اولاد کو ماں باپ پہچان لیتے ہیں۔ جڑواں بھی ہوں اولاد، ان کی آپس میں شکل و صورت ملتی بھی ہو تو ماں باپ پہچان لیتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، لاکھوں کروڑوں میں اولاد کو فوراً پہچان لیں گے۔ یعنی وہ کیسے پہچانتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق، ان کی نشانیاں اور ان کا ایک ایک آپ سمجھیے نقش ان کے ذہن میں آپ سمجھیے کہ وہ موجود ہوتا ہے، پیوست ہوتا ہے، وہ پہچان لیتے ہیں زیادہ غور کیے بغیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، قرآن کریم کی صفات تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی، وہ اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی صفات کو، قرآن کریم کو، قرآن کریم کی صفات کو، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہود کے لیے، عیسائیوں کے لیے انہیں پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ ایسے پہچانتے تھے آپ کو جیسے اپنی اولاد کو کوئی پہچانے۔ باقی وہ ایمان کیوں نہ لائے، وہ آگے ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اصل میں انہوں نے نقصان اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے اب ایمان نہیں لانا،
ایمان نہ لانے کی وجوہات ان کی دوسری تھیں۔ ایمان نہ لانے کی وجوہات یہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات پر پورا نہیں اترتے تھے جو صفات ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات پر درجہ اتم پورا اترتے تھے۔ یہ لوگ یعنی اس دور کا انتظار کر رہے تھے جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، انہیں پتہ تھا یہ دور ہے، اپنی کتابوں وغیرہ میں اشارے اس حوالے سے انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانی ہے، انہیں پتہ تھا کہ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہونی ہے، انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہیں، مہر نبوت، دیگر صفات، وہ کیا سوالات ہیں جن کے جواب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری تسلی کی۔ انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو کتاب اللہ نے اتاری قرآن کریم کی صفات کیا ہیں۔ تورات و انجیل میں یہ بھی موجود تھا۔ قرآن کریم کی تعلیمات، ان کا بھی ذکر تورات و انجیل میں موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کی صفات تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تورات و انجیل کے حوالے سے صحابہ کرام کی صفات بھی پیش کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہ آپ بشارت دینے والے، آپ ڈرانے والے، آپ ایسے نہیں ہوں گے جو بازاروں کے اندر اونچی اونچی آواز سے بات کریں۔ تو آپ کی صفات، آپ کے ماں باپ، آپ کا خاندان اور بہت ساری چیزیں تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی جسے وہ تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات و انجیل میں لکھی ہوئی تھی، آپ کے صحابہ کرام کی، قرآن کی۔ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ بینا چھوڑیے، نہ بینا ماں باپ اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں، بغیر دیکھے پہچان لیتے ہیں۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اتنی واضح تھیں ان کے سامنے، تو پھر یہ کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ان کو حسد ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خیال تھا بنی اسرائیل میں آئیں گے، وہ جب بنی اسماعیل میں آئے تو ان کو حسد ہو گیا۔ ان کے ایمان نہ لانے کی بنیادی وجہ حسد بنا بنی اسماعیل سے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق۔ حسد کرتے ہوئے اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا تھا۔ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بدقسمتی ہے یہود و نصارہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، علم کو چھپانا شروع کر دیا دنیاوی مفادات کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد آپ کا کفر، آپ کے ساتھ انکار کیا، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ، او كذب بآیاته، یا جھٹلا دے اللہ کی آیات کو۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک نہیں کامیاب ہو سکتے ظالم لوگ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یہود و نصارہ کے ضمن میں بات ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں دو جرم ذکر ہوئے ہیں، ایک جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان میں یہ دونوں جرم موجود تھے، یہ دونوں صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کا شریک بنا دیا، اپنے علماء کو وہ مقام دے دیا کہ انہیں رب بنا دیا، یعنی انہیں حلال اور حرام کرنے کا حق دے دیا۔ اب ان کے علماء نے انہیں یہ باور کرایا تم ہماری بات مانو، اور انہوں نے اپنے علماء کی بات مان لی،
اپنے علماء کو رب کا درجہ دے دیا، اپنے علماء کو معبود بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار یہودیوں کے علماء کو کہتے ہیں، اور رہبانہم اپنے رہبان درویشوں کو، رہبان عیسائیوں کے علماء کو کہتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے احبار کو، عیسائیوں نے اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ اب جب انہوں نے اپنے علماء کو یہ مقام دے دیا رب کا کہ جس کو وہ حلال کریں اسے وہ حلال مانتے تھے، جسے وہ حرام کہیں اسے وہ حرام مانتے تھے، دلیل نہیں پوچھتے تھے، ان سے کہتے نہیں تھے تورات و انجیل میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اپنے علماء کو جو انہوں نے یہ الہ کا، معبود کا، رب کا درجہ دے دیا، یہ بات انہوں نے کہاں سے لی؟ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ جب کوئی اپنے علماء کو یہ مقام دے دے، دین کے اندر ایسی باتیں شامل کر لیں جو دین کے اندر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اور اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور دین کے اندر وہ چیز شامل کر دیں جو دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ دین کے اندر اللہ نے علماء کو، لوگوں کو، رجال کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا کہ وہ رب بن بیٹھیں۔ یہ اختیار نبی کے صحابہ کے پاس نہیں ہے، تابعین کے پاس نہیں ہے، تبع تابعین کے پاس نہیں ہے، ائمہ کرام کے پاس نہیں ہے، بڑوں کے پاس نہیں ہے کہ انہیں رب کی طرح پوجا جائے، ان کی ہر صحیح غلط بات کو مانا جائے۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ حلال کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا کہ نبی اپنی مرضی سے کسی شے کو حلال اور حرام کر لے۔ جب نبی کسی شے کو اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں کر سکتا تو یہ اختیار علماء کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ایک تو انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، انہیں حلال اور حرام کرنے کا اختیار دے دیا۔ یہ علماء سے پوچھتے نہیں تھے کہ کیا دلیل ہے، جو علماء کہتے تھے آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے۔ پھر انہوں نے غلو کیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ قرار دیا۔ یہ شرک ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، یہ اللہ پر افتراء ہے۔ یعنی جب یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو وہ اپنی طرف سے تورات اور تورات کے دلائل سے ثابت کرتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یا اللہ کہتے تھے تو وہ انجیل کے دلائل سے یہ بات ثابت کرتے تھے، غلط سلط توڑ موڑ کر۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ اب مسلمان غلو کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روا مشکل کشا بنا دیتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ لکھتے ہیں یا اللہ مدد، اس طرح یا رسول اللہ مدد بھی لکھتے ہیں، یا علی مدد بھی لکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے دعائیاں دیتے ہیں، پکارتے ہیں۔ سیدنا علی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہوئے انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ جس طرح اللہ وارث ہے ہر چیز کے، وہ کہتے ہیں اللہ نبی وارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارث بنا دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بڑی صراحت سے لکھا ہوتا ہے علی وارث، سیدنا علی وارث ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے صراحت سے فرمایا ہے انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور زمین پہ موجود ہر چیز کے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان و زمین کی، صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور صرف اللہ ہی ہیں جو نفع نقصان کے مالک ہیں، صرف اللہ ہی ہیں جو غیب جانتے ہیں، صرف اللہ ہی ہیں جو حلال یا حرام کرتے ہیں، صرف اللہ ہی ہیں جو اولادیں دے سکتے ہیں، صرف اللہ ہی ہیں جو کرم فرما سکتے ہیں، صرف اللہ ہی ہیں جو مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ اختیارات اوروں کو دے دیے۔ یہود و نصارہ نے یہی کام کیا تھا۔
حلال حرام کرنے کا اختیار اپنے علماء کو دے دیا. اللہ کہتے ہیں انہیں رب بنا لیا. حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے ذاتی طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کو حرام کیا بیویوں کے کسی معاملے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ تحریم نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. یعنی آپ بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے اپنی طرف سے. اللہ کے بتائے ہوئے اللہ حرام کریں تو آپ اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت کے لیے حجت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بات بتائیں. تو علماء کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ علماء کو حلال حرام کا اختیار دے دیا جائے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی شکر محترم، آواز کلیئر ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا جائے. اللہ پہ جھوٹ ہے. اگر علماء کو حلال حرام کرنے کا اختیار دے دیا جائے، علماء سے دلیل نہ پوچھی جائے، علماء کو ڈائریکٹ حجت سمجھ لیا جائے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ ہے. علماء کی ذات میں غلو کر کے علماء کو نبی بنا دیا جائے، معصوم بنا دیا جائے، یا انہیں حلال حرام کرنے کا اختیار دے دیا جائے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یعنی علماء اور نیک لوگ، وہ نیک لوگ تھے اللہ کے، ان کی ذات میں غلو کر کے پیر عبدالقادر جیلانی کو کئی لوگوں نے غوث اعظم بنا دیے ہے، سب سے بڑا مدد کرنے والا، داتا بنا دیے ہے. داتا صاحب کچھ لوگوں کو معطا کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو گنج بخش بنا دیے ہے، گنج شکر بنا دیے ہے، کچھ لوگوں کو غریب نواز بنا دیے ہے کہ وہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں. کون نوازتا ہے غریبوں کو؟ اللہ وحدہ لا شریک. امیروں کو بھی وہی نوازتا ہے، غریبوں کو بھی وہی نوازتا ہے. دنیا میں ہی جنت کے دروازے بنا دیے ہیں، جو یہاں سے گزر جائے وہ جنت ہی ہو جاتا. اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ پہ جھوٹ ہے. جس طرح حج ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، اسی طرح کچھ لوگوں نے پاکستان کے اندر حج اور حج کی صورتیں پیدا کر دی ہیں، طواف کی صورتیں پیدا کر دی ہیں، آب زمزم کی طرح کی کنویں تلاش کر لیے ہیں. اللہ معاف کرے. یہود و نصارہ کے ذمن میں بات ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں ایسی بدعات دین کے اندر شامل کر دینا جو دین کا حصہ نہ ہو، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے. وہ چیزیں دین میں شامل کر لینا جو دین میں شامل نہیں ہیں، جو دین کا حصہ نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جن پر عمل کیا، صحابہ کرام نے جن پر عمل نہیں کیا، تابعین نے جن پر عمل نہیں کیا، ائمہ کرام نے جن پر عمل نہیں کیا، ایسی باتوں کو دین پہ شامل کرتے ہیں. اللہ پہ جھوٹ ہے. جب کسی کام کو آپ دین کے نام پہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں کل کیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں تیجا، ساتہ، 10واں، 40واں، برسی اور پتہ نہیں کیا کیا کیے جاتے ہیں. جمعرات کو روحیں آتی ہیں، وہ 11ویں 12ویں پتہ نہیں منائی جاتی ہے. کچھ لوگوں کے نام پر ماتم کیا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے، اپنی طرف سے خوشیاں منائی جاتی ہیں. دین کے اندر اضافے کیے ہوئے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں؟ قرآن کریم میں یہ چیزیں ثابت ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا؟ کیا تابعین نظام نے یہ کام کیا؟ کیا ائمہ کرام نے جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جن کو اپنا امام اور امام اعظم کہا جاتا ہے، کیا ان سے یہ چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں؟ عیدیں منائی جاتی ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ پر افتراء ہے. یعنی دین کے نام سے یہ کام کیے جاتے ہیں. دین قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے، جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ دین کیسے ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اللہ پہ جھوٹ ہے، یعنی کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے پر غم ہوتا ہے، یہ اس کی بھی خوشی مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، عرس سالانہ عرس مناتے ہیں. عرس شادی خوشی کو کہتے ہیں. یہ وفات پر، بزرگوں کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، میلے ٹھیلے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اللہ کے پاس تشریف لے گئے، جو دن صحابہ کرام کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ تھا، اس سے زیادہ غم کا دن کوئی نہیں تھا. اس دن عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. کہتے ہیں جو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ کا اس دن پیدا ہونا وہ ثابت ہے کہ نہیں؟ اس دن اللہ کے پاس جانا ثابت ہے. اس کو پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا، سارے کہتے تھے، اخباروں پہ لکھا ہوتا تھا. یعنی وہ چیزیں جو قرآن سے ثابت نہیں، جو حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں، جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، جو ائمہ کرام سے ثابت نہیں، اس کو دین کے اندر شامل کر دیا. اس دین بنا ہی قبروں، مزاروں کو اور ان چیزوں کو دین بنا دیا، میلے ٹھیلوں کو. اصل دین ہے وہ تو اس پر عمل ہی نہیں ہوتا. او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ثابت شدہ آیات کو جھٹلا دینا، قرآن کا انکار کر دینا. اللہ کی وحی ہے، نہیں جی اللہ کی کتاب نہیں ہے، حالانکہ قرآن کا ذکر یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے. قرآن کا انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کے معجزات کا انکار کرنا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار کیا، یہود و نصارہ نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا. یہود نے انجیل کا انکار کیا، یہود و نصارہ نے مل کر قرآن کا انکار کیا، یہود و نصارہ نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا. یہود و نصارہ نے تورات و انجیل جس کو وہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تورات و انجیل کی ان آیات کا انکار کیا جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، جن آیات میں قرآن کریم کا ذکر موجود ہے، جن آیات میں صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں، ان کو جھٹلا دیا. اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کو. اللہ کتنے ناراض ہیں ان یہود و نصارہ سے، اور اللہ معاف کرے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو یہود و نصارہ جیسے اعمال اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انہیں اکٹھا کریں گے، ان لوگوں کو اور ان جیسے لوگوں کو، سب کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم گمان کیا کرتے تھے. جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ مشرکین کو کہیں گے، نامزد کریں گے. مشرکین سے اللہ کہیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں؟ تم دنیا میں کہتے تھے یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمیں قیامت کے دن، اگر قیامت ہوئی، قیامت کو مانتے نہیں تھے، اگر قیامت ہوئی تو یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہماری وہاں قیامت کے دن مدد کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اب پکارو اپنے، اللہ کہیں گے اپنے شریکوں کو پکارو، وہ شریک آج تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں، وہ تمہیں آج اللہ کے غضب سے بچا لیں. اللہ کہیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک؟ یہود و نصارہ بھی شرک کرتے تھے. یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ بدترین شرک ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کہتے تھے. مشرکین مکہ لات منات عزا کو سیدنا ابراہیم اسماعیل کے بت بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، 360 بت بنائے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں.
وہ کہتے تھے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ بڑے کرنے والے ہیں، یہ اولادیں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ وہ ان کو نظر و نیاز دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اللہ ان کے واسطے سے ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ وہ ان کو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعجب سے فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو ان لوگوں کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمان میں پتہ ہے نہ زمین میں پتہ ہے۔ ایسا کوئی سفارشی جو جس طرح کے سفارشی تم نے بنا رکھے ہیں، تمہارا جو عقیدہ ہے سفارش کا غلط شرکیہ عقیدہ سفارش کا، کہ جی اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوتے رہیں۔ ہم کچھ لوگوں سے ایسا تعلق بنا لیتے ہیں نظر و نیاز دے کر، بھیڑ چڑھا کر، ان کے لیے ذبح کر کے، ان کو پکار کر کہ اگر اللہ ناراض بھی ہوا، اگر قیامت ہوئی اور اللہ ناراض بھی ہوا تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے غضب سے یہ بچا لیں گے۔ جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرے مسلمانوں میں، دیکھیے میں بار بار مسلمانوں کی مثال اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں یہود و نصارہ سے آج مسلمانوں میں آ چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم کی پیروی کرو گے۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، آج مسلمانوں کو طرز عمل دیکھنے سمجھ آ جائے گی۔ آج ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہتے ہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو کسی اور دی لوڑ نہیں ہے، کیوں کہتا شعر موجود ہے۔ یعنی پیر عبد القادر جیلانی وہ قادر ہیں، ہمیں کسی اور قادر مطلق کی اللہ رب العالمین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر کوئی معاملہ ہوگا تو بس یہ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ دعوے کیے ہوئے ہیں کہ جو پیر عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں ان کی ایمان پر موت ہوتی ہے، اگر ان کی ایمان پر موت نہ ہو تو انہیں وہ زندہ کر کے کلمہ پڑھا کر پھر دوبارہ انہیں فوت کر دیتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی عجیب و غریب عقائد بنا رکھے ہیں، کیا کیا خرافات دین کے اندر شامل کر رکھی ہیں، کیا کیا الٹی سیدھی باتیں دین کے اندر شامل کر رکھی ہیں، والعیاذ باللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں، کہ حضرت علی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، وہ سیدنا علی جو اپنے آپ کو شہادت سے نہیں بچا سکے، بدبخت نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت علی کو نہیں پتہ لگا، حضرت علی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ظالم کے وار سے، انہوں نے دوسروں کی کیا مدد کرنی ہے اللہ کے پاس جانے کے بعد۔ جتنی آزمائشیں خلفائے راشدین میں سے حضرت علی کے دور میں آئی ہیں، اتنی آزمائشیں تو حضرت علی اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے نہیں بچا سکے، تو وہ ہمیں مشکلات سے کیسے بچائیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری وہ الگ ہے۔ حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، حضرت علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ وہ یہ مقام، یہ فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس مقام، اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو نہیں ہو سکتا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں وہ مبالغہ نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا تھا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دینا۔ لیکن آج ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، والعیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں احد اور احمد میں صرف میم کا ہی تو فرق ہے۔ کئی لوگ عجیب و غریب منطقیں نکالتے ہیں اور مناسبتیں نکالتے ہیں اللہ اور رسول میں، کہ جی اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، تقریروں میں مل جائیں گی، نعتوں میں مل جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ۔ یہاں فتنہ جواب کے معنی میں ہے،
پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ یعنی ان کا جواب، الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے اے اللہ کے رسول کیسے انہوں نے جھٹلا دیا اپنے آپ کو، اپنے نفسوں پر جھوٹ بولا انہوں نے، قیامت کے دن انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ دیکھیے کتنی بڑا المیہ ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے مشرکین کے لیے کہ پوری دنیا، پوری زندگی اپنی جس غلط عقیدے پر وہ گزارتے رہے، قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم شریک شمار کیا کرتے تھے، تم نے بڑے عہدے دے رکھے تھے لوگوں کے، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم نے اپنے بزرگوں، اپنے معبودوں، اپنے پیروں فقیروں کے وہ نام رکھ دیے، وہ صفات رکھ دیے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ایسے ایسے عہدے دے دیے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے فلاں فلاں، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا مگر ایک جواب ہوگا، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی پوری زندگی شرک کرتے رہے، پوری زندگی غیر اللہ کو پکارتے رہے، پوری زندگی غیر اللہ کے الٹے سیدھے اوصاف بیان کرتے رہے، پوری زندگی کہتے رہے اگر قیامت ہوگی تو یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ قیامت کے دن سب کا انکار کر دیں گے، قسم کھا کر کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے کیسے اپنی، یعنی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ پوری اپنی دنیا کی زندگی کے عمل کا انکار کر دیا قسم اٹھا کر۔ یعنی ایک انسان اپنی دنیا میں 50 سال، 60 سال، 70 سال جتنی اس نے زندگی گزاری اور دین کے نام پر آخرت کے لیے جو کچھ اس نے کیا، وہ آخرت ماننے یا نہ مانے، مشرکین آخرت کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، انہوں نے جو اعمال کیے کفر و شرک کے نام پر جو آخرت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انسان کا ہر عمل اچھا ہو یا برا ہو، انسان آخرت کے لیے بھیجتا ہے، اچھا عمل یا برا عمل۔ تو جو عمل 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کیا، آخرت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر آخرت ہوئی تو یہ بزرگ بچا لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پوری زندگی جو کفر و شرک کرتے رہے، پوری زندگی جو پیروں کے لیے اور نظر و نیاز دیتے رہے، جو ذبح کرتے رہے، جو دعائیں کرتے رہے، القاب بیان کرتے رہے، پوری زندگی جو تعلق بناتے رہے معبودوں کے ساتھ، قیامت کے دن قسم کھا کر انکار کر دیں گے، اپنی پوری زندگی کے اعمال کا انکار کر دیں گے۔ اللہ کی قسم ہم تو مشرک ہی نہیں تھے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے، انسان اپنی پوری زندگی کا قیامت کے دن انکار کر دے، پورا وہ جو عمل دین کے نام پہ کرتا تھا۔ یعنی کوئی بندہ اگر دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا رہے، اس سے دعائیں کرتا رہے، اس کی عبادت کرتا رہے، اس کے لیے ذبح کرتا رہے، اس کے لیے نظر و نیاز دیتا رہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں کہاں ہے تمہارے شریک، تو وہ آگے سے کہے، اس کا کوئی جواب نہ ہو قیامت کے دن اس کے علاوہ کہ اللہ کی قسم ہم نے تو یہ کام کیے ہی نہیں۔ یعنی اپنی پوری زندگی کے اپنے تئیں نیک اعمال کا ایک جملے کے اندر انکار کر دیا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ بول دیا، اپنے آپ کو جھٹلا دیا۔ قیامت کے دن اپنے دنیا کے سارے اعمال کو ایک ہی جواب میں انہوں نے ان سب کی نفی کر دی۔ اب ایسے شخص کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ وضل عنہم ما كانوا یفترون، گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، جو وہ کہتے تھے کہ فلاں بزرگ، فلاں جو ہیں وہ ہم اگر قیامت ہوئی تو ہماری یہ مدد کریں گے، یہ مدد کریں گے، یہ مدد کریں گے، وہ سارا تو ہوا ہو گیا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہے جو غور سے سنتا ہے آپ کی بات، ان مشرکین میں سے، یہود و نصارہ میں سے۔ مکی صورت ہے، تو
ان میں سے وہ بھی ہے مشرکین میں سے جو غور سے سنتا ہے آپ کی بات. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ یہ کہ وہ اسے سمجھ نہ لیں، کہیں وہ اسے سمجھ نہ لیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھیں ہر قسم کی نشانی بھی، لا يؤمنوا بها، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ. ہر نشانی بھی دیکھ لیں، ہزاروں نشانیاں دیکھ لیں، ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤوک یجادلونک، حتیٰ کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. اللہ تعالیٰ یہاں مشرکین کے بعض اعمال ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ جو قرآن سناتے ہیں صحابہ کرام کو، یہ جو دعوت دیتے ہیں قرآن سنا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن پر مبنی ہوتی تھی، وہی پر. تو یہ مشرکین بھی پریٹینڈ کرتے تھے، ظاہر یہ کرتے تھے ہم بڑا غور سے سن رہے ہیں، لیکن یہ غور سے سننا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا تھا، نفع بخش نہیں ہوتا تھا، یہ ان کے دل میں اترتا نہیں تھا، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنتا تھا. وجہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے کر دیا تھا ان کے دلوں پر پردہ، پردے ڈال دیے تھے ان کے دلوں پر، کہیں وہ اسے سمجھ نہ لیں، قرآن کو یہ سمجھ نہ لیں. اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تھے کہیں وہ سمجھ نہ لیں قرآن کو. وفی آذانہم وقرا، دل تک تو پہنچنا دور کی بات ہے، ان کے کانوں پر بوجھ تھا. یعنی یہ چونکہ سننے کی بات ہو رہی ہے لہٰذا کانوں کی بات ہو رہی، دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن سننے کی بات ہو رہی ہے. تو سننے میں قرآن کان استعمال ہوتے ہیں، کان سے میسیجز دل تک جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دلوں پر تو ہم نے پردے ڈال دیے کہیں وہ سمجھ نہ لیں، اور کانوں پر بوجھ ڈال دیے ہم نے، کان سے آواز جاتی نہیں تھی. یعنی کفار کی صورتحال یہ ہوتی ہے نہ ماننے والوں کی کہ وہ حق بات سنتے ہیں تو وہ حق بات کانوں سے گزرتی نہیں، کانوں پر بوجھ ہے، گزر جائے دل تک پہنچے، دلوں پر پردے ہیں، دل اب غور نہیں کر سکتا، تدبر نہیں کر سکتا، دل اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا، کان اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے. کانوں پر بوجھ ہے، دلوں پر پردے ہیں. یہ پردے کس نے ڈالے؟ کانوں پر بوجھ کس نے ڈالا؟ اللہ نے. جب پردے اللہ نے ڈال دیے دلوں پر، جب کانوں پر بوجھ اللہ نے ڈال دیا تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ جی حل میں مجیب، کوئی جواب دینے والا؟ سر ان کے دلوں میں پہلے سے نفاق موجود ہوتا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، کانوں پر بوجھ ان کے. تو جب اللہ نے سر یہ ان کے اعمال کے سبب دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور سب کچھ آخر میں اللہ کے ہاتھ میں، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی تھی کہ نتیجہ اللہ جانتے ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، اور جو راستہ وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور سارا جو بھی اختیار ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی اگر اللہ چاہیں تو بے شک ان کے دلوں میں خیر ڈال دیں، ہدایت ڈال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو پردے ڈال دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے علم میں ہے نتیجہ کہ وہ کس راہ پہ چلیں گے اور ان کا کیا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اگر اللہ چاہیں تو اللہ خیر ڈال دیں. سوال یہ ہے کہ اللہ نے خیر کیوں نہیں ڈالے ان کے دلوں میں؟ اللہ تو خیر ڈال سکتے ہیں. جی طلب نہیں رکھتے خیر، اس لیے اللہ اس شخص کے دل میں خیر نہیں ڈالیں گے جو خیر کی طلب نہیں رکھے گا. اگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں خیر ڈال دیں جو خیر کی طلب نہیں رکھتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے اصول کے منافی ہے. اللہ کے کس اصول کے منافی ہے؟ اللہ کے اس اصول کے منافی ہے جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے.
پھر اللہ کا یہ اختیار دینے کا اصول پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان کا جنوں کا باقی مخلوقات سے فرق ختم ہو جاتا ہے. انسان اور جن کا باقی مخلوقات سے کیا فرق ہے؟ اختیار کا. اللہ نے انسان کو جنوں کو اختیار دیا ہے کہ اللہ انسانوں اور جنوں کے سامنے دونوں رستے کھول دیتے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 رستوں کی ہدایت دی ہے. اب انسان کی مرضی ہے، انسان چاہے تو اچھا رستہ اختیار کرے، چاہے تو برا رستہ اختیار کرے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، مجبور نہیں کیا. اب انسان کی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرا بن جائے. جب اللہ نے یہ اختیار انسان کو دے دیا ہے تو پھر اب اگر ایک انسان ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کو کیسے ہدایت دیں؟ جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے اسے ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت اس یہ تو انسان کے علم کا معاملہ ہے کہ ویسے ہم نے پڑھا کہ علم کی وجہ سے انسان مفید ہے. تو کیا جو جنات اور دیگر مخلوقات ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ علم انسان کے پاس ہی ہے یا جنات کے پاس زیادہ علم ہے؟ دیکھیے، علم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے جو اللہ علم دینا چاہتے ہیں اللہ علم دے دیتے ہیں. ہمارے سامنے رستے واضح ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے، اللہ نے رستوں کو واضح کرنا، اللہ نے ہدایت دینی ہے. ہدایت دینے سے مراد اللہ نے بتا دینا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور اللہ بتا دیتے ہیں. اللہ نے تو ایک انسان کو بھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. پہلا انسان دنیا میں بھیجا تو وہ نبی بھیجا، پہلا انسان. اللہ نے کبھی بھی انسان کو دنیا میں ہدایت کے بغیر نہیں رکھا. اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اور اللہ نے ساتھ اس کے سامنے رستہ کھولا ہے. اور جس کے سامنے رستہ اللہ نہ کھولے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر حجت ہی تمام نہیں ہوتی اللہ کی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسول آنے کے بعد حجت ختم ہوتی ہے. رسول نہ آئے تو حجت ختم نہیں ہوتی. رسول آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول ہر دور میں موجود رہے. رسول آنے کا مطلب رسول موجود ہو یا رسول کی دعوت، اس کی تعلیمات موجود ہوں. جیسے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی تعلیمات موجود ہیں، محفوظ ہیں. تو اللہ کی طرف سے یعنی حجت ہو جاتی ہے، چیزیں واضح ہیں، حق واضح ہے، باطل واضح ہے. اب آگے کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کرنا. ایک بندہ نہیں ماننا چاہتا، اللہ اس کو زبردستی کبھی نہیں منوائیں گے. جو بندہ نہیں ماننا چاہتا تو اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ اس کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ مہر لگا دیتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بھئی مہر اللہ نے لگائی کانوں پر، دلوں پر، آنکھوں پر پردے اللہ نے ڈال دیے. عذاب ان کے لیے اللہ نے مہر لگائی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ایمان وہ نہیں لاتے، انہیں ڈرایا جائے نہ ڈرایا جائے، ڈرانا نہ ڈرانا، نبی کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے. بھائی جب وہ نبی کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، جب وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں مخالفت کی، کہ بغاوت کی اور ہٹ درمی کی اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک دلیل دی جائے یا 1000 دلیلیں دی جائیں ان کے لیے برابر ہیں. انہوں نے نہیں ماننا، ایک معجزہ دکھایا جائے 1000 معجزے دکھائے جائیں. اب پھر اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیتے ہیں. اب ہم یہ کہ اللہ نے مہر کیوں لگائی؟ بھی اللہ تعالیٰ تو انسان سے معاملہ اس کے اعمال کے مطابق کرتے ہیں نا. اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب وہ سیاہ نقطہ مٹ نہیں سکتا جب تک انسان توبہ نہ کرے، نیکی نہ کرے، نیکی کر کے یا توبہ کر کے اس نقطے کو مٹا نہ لے. وہ دوسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ایک دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے، وَهَذَا هُوَ الرَّعِينُ، جس کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہی مہر ہے. تو یہ مہر انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. جیسا انسان چاہتا ہے اس کے ساتھ ویسا رویہ ہوتا ہے. جب منافق نفاق کا مظاہرہ کرتا ہے، شکوک و شبہات کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اس کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں. فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، یعنی نفاق کا، شک کا، اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ اب ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اب وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے، قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق کے نفاق کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، کافر کے کفر کو، سیاہ نقطوں کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کے ایمان کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ اس کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ انہیں ان کا تقوی عطا کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، آپ قرآن کی کلاس میں آئیں گے، اگلی قرآن کی کلاس پڑھنے کا دل کرے گا، آپ قرآن پر عمل کریں گے اور قرآن پڑھنے کا دل کرے گا، نیکی نیکی کو کھینچے گی۔ ایک نماز پڑھیں گے دوسری نماز پڑھنا آسان ہوگا، نمازوں کے عادی بن جائیں گے، تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا، مشکل سے مشکل نماز آسان ہو جائے گی۔ اور جو نہیں پڑھتا، منافق کے لیے نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں غفلت و سستی کی وجہ سے اس کے لیے ویل ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایک منافق کے لیے سب سے مشکل نماز عشاء کی اور فجر کی نماز ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، کبھی مسجد میں آپ کی کبھی کوئی مزدور، کوئی اس طرح کے لوگ لگے ہوں، کبھی آپ ان کو نماز پڑھنے کا کیا کر دیکھیں۔ گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں کام کرنے والی جو نماز نہیں پڑھتی، کبھی ان کو نماز پڑھنے کا کیا کر دیکھیں۔ ہزار بہانے ہوں گے کہ جی کپڑے پاک نہیں ہیں، ابھی گھر جا کے پڑھ لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ انسان کا اعمال، انسان کے اعمال کے مطابق اللہ انسان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ کسی انسان پر پریشر نہیں ڈالتے۔ اگر ایک بندہ نیک نہیں ہونا چاہتا، اللہ کبھی اس کو نیک نہیں، اللہ کبھی اس کو توفیق نہیں دیں گے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ نیک بنے، وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں۔ وہ نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم قرآن سن رہے ہیں، دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے، دلوں پر پردے ہوتے ہیں، کانوں پر ڈانٹ ہوتی ہے، کانوں پر بوجھ ہوتا ہے، وہ قرآن حلق سے کانوں سے گزرتا ہی نہیں، دل میں کیا اثر کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں، دنیا جہاں کی سارے معجزے دیکھ لیں، ساری نشانیاں دیکھ لیں، ان کو نشانی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ بغاوت والے لوگ ہیں۔ ان کا مسئلہ جہالت نہیں ہے، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں، ان کو تو پتہ ہے ہر چیز کا۔ ان کا تو اختلاف اور تفرقہ بازی اور انکار قرآن آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، دلائل آنے کے بعد ان کا اختلاف اور تفرقہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے یہود کی بات قرآن میں جگہ جگہ کی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے اختلاف کیا بینات آنے کے بعد، بغاوت کرتے ہوئے۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد، بغاوت کرتے ہوئے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا مگر بینہ آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آنے کے بعد اختلاف کیا۔ اب جس کا اختلاف ہی، جس کا کفر ہی، جس کا انکار ہی دلیل آنے کے بعد ہو، تو اس کو اب کہاں سے ہدایت ملے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی ہے اس کے عمل کی وجہ سے۔ ہمیں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو سزا کس بات کی؟ تو یہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ مہر اللہ نے لگائی ہے اس کے عمل کی وجہ سے۔ جس طرح اللہ ایک ایمان والے کو، نیکی کرنے والے کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں اس کی نیکی کی وجہ سے، اسی طرح اللہ ایک گناہ کرنے والے کو مزید گناہ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ اس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن سننا ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو قرآن ہدایت دینے کی بجائے گمراہی کا باعث بنتا ہے، بلکہ زیادہ لوگوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے۔ جب اللہ کفار کا ذکر کرتے ہیں اور کفار کے بالمقابل اللہ قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پہلے فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہی کا ذکر پہلے کرتے ہیں، ہدایت کا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔
وہ لوگ جو لوگ قرآن کریم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ قرآن میں مچھر کی مثالیں، مکھی کی مثالیں ہیں، قرآن میں مکڑی کی مثالیں ہیں، چونٹی کی مثالیں ہیں، شہد کی مکھی کی مثالیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو بالکل شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی چھوٹی چیز. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یہ ایسی مثالیں کیوں ہیں. اللہ فرماتے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس قرآن کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. پہلے گمراہی کا ذکر کیا کفار کے ضمن میں. تو اب کوئی بندہ سوال یہ کرے جب گمراہ اللہ کرتے ہیں تو پھر سزا کس بات کی؟ بھئی اللہ ان کے عمل کی وجہ سے انہیں گمراہ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ گمراہ ہو اور اللہ اسے ہدایت دیں، تو پھر تو اختیار ختم ہو گیا. اور بالکل جب یہ نہیں ہو سکتا گمراہ ہونے والے کو اللہ ہدایت دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک بندہ ہدایت چاہے اور اللہ اسے گمراہ کیے جائیں. ایک بندہ ہدایت چاہتا ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ کا اس پہ بہت کرم ہے. ہدایت چاہتا ہے ایک بندہ، اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہے، حالات نہیں ہیں، اللہ حالات بنا دیتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ کے پاس آ کر آپ سے دین سمجھنے کی بجائے، آپ سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا کرنے آتے ہیں آپ کے پاس. جو جھگڑا کرنے آئے تو قرآن بھی سنے گا تو قرآن سن کر مہر ہی لگے گی دل پر، کفر شرک میں ضلالت میں اضافہ ہی ہوگا. آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. کیا کہتے ہیں؟ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. آپ کے پاس آ کر قرآن اور قرآن کے قصوں کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر انکار کرتے تھے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور رکتے ہیں اس سے، یعنی وہ روکتے ہیں اس سے، یعنی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی رکتے ہیں، نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو ایمان لانے کی کوئی ترغیب دیتے ہیں. خود کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں. خود بھی دور رہتے ہیں، خود بھی ایمان نہیں لاتے، خود بھی نبی کی بات نہیں مانتے، خود بھی قرآن کو نہیں مانتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یعنی ان کا کفر اور ان کی ضلالت صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، دوسروں کے بھی کفر و ضلالت کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے بھی دین سے دوری کا باعث بنتے ہیں. خود بھی دین سے دور، خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور، خود بھی نبی کا انکار، قرآن کا انکار، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے. یہ کافر لوگ، اللہ کے نافرمان، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہیں. نہیں نقصان کر رہے مگر اپنے آپ کا. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے. ایک مسلمان ان کے دو پیش میں نہیں آتا، ایک مسلمان ان کی دلیلوں میں نہیں آتا. ایک مسلمان اللہ سے ڈرنے والا اگر یہ لوگوں کو زبردستی روکنے کی کوشش بھی کرے، ان کی زبردستی میں بھی نہیں آتا. ہاں جو ان کی باتوں میں آ جائے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ انہی جیسا ہی ہوتا ہے، وہ انہی کا چیلا چانٹا ہوتا ہے. تو جو ان کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لائے تو وہ بھی انہی جیسا ہی ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگا. تو ان کا نقصان ایمان والوں کو نہیں ہوتا. ایمان والے قربانیاں دے کر اپنے آپ کو ان سے بچا لیتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے قربانیاں دیتے ہیں اس کے لیے. تو یہ لوگ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ قیامت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.